نہیں سنتے ولاؤ نظر المصلی ولاؤ نظر المصلی الى المصحف وقرأ لمحمد صلاة مان لے کہ قرآن نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ساتھ چھوڑ دیا کے در پر آ گئے ہیں ہم فضا کے در پر آ گئے ہیں ہم فضا کی کتاب نہیں پیش کرواتے ہیں آپ کو بھاری یاد نہیں رہی ہے جناب میں بھاری یاد نہیں رہی ہے مولانا میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ نے تینوں روایتوں پر اعتراض کیا ہے وہ مجھے بھی کوئی روایت ایسی بتائیں آپ ماشاءاللہ مولانا صاحب کب میں بتائیں گے بتائیں گے آپ تشریف رکھیں اور شروع کریں دیکھیے شیخ صاحب میں سمجھ رہا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ اور نماز کر رہے ہیں نا میں آپ کو ایک ہلکا سا نمونہ ان کی کتاب سے پیش کرتا ہوں یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے آؤ یہ جو نماز آپ یہ بات کریں گے مت سنیں گے یہ دیکھ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے موضوع پر رہے میں وہ پیش کرنے لگا ابو حنیفہ کا پیش کرنے لگا آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ ایمان ابو حنیفہ کا مذہب آپ دیکھیں یہ ہے شادی میرے باپ ذرا مجھے پڑھ لیں گے فضا نہیں صرف حدیث کی کتاب پڑھے آپ اپنی فضا نہیں سننا چاہتے بتانا چاہتا ہوں ہم دیکھیں پابندی نہیں کروا رہے فضا کی کتاب کو حدیث کیوں نہیں سنتے آپ یہ موضوع رفع یدین ہے فقہ نہیں ہے فضا نہیں ہے اگر فضا آپ رفع یدین کے دلائل پیش کریں وہ ایک بھی نہیں محترم بات یہ ہے کہ فضا موضوع نہیں ہے موضوع یہ ہے قرآن ہے حدیث ہے اور سنت ہے قرآن و حدیث ہے اب آپ نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں سنو کنٹرول کرتے پے جے تسی اور ساڈا اعتماد ہے تواڈے تے قرآن حدیث ایندے تے بحث کرو اس تو علاوہ بحث لیکن حدیث میں مسئلے کے مطابق دیکھیے جی بات یہ ہے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں ایک منٹ بھی جماعت کے مطابق یدین نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی سنت میں یہ سامنے شدہ ہے اور سنت نے کہا حیات نہیں اترتا گا کہ یہ پھر رہا
یہ بات ہے اور بات کرنی ہے قرآن و سنت حدیث کے مطابق. پلیز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے منہ سے باہر نہ جائیں اور قرآن حدیث اور سنت سے باہر کوئی دلیل پیش نہ کریں. رفائی دین موضوع رکھیں, اسی میں بات کریں. کوئی ایسی میرے 3 منٹ باقی ہیں, وہ مجھے دیں. بس میں رفائی دین دے چکے نہیں. آپ نے سنا ہی چلو بند کر. آپ کے 3 منٹ شروع. اچھا جناب یہ دیکھیے, میں اس سے پہلے میری چلنے دو یار 3 حدیثیں میں بخاری شریف سے پیش کر چکا ہوں. یہ اب آپ یہاں پر دیکھیں, میں ایک حدیث اور نہیں, اب مجھے پڑھ لے دیں آپ, پھر میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ ہے جناب میرے پاس ترمذی شریف اور اس کے ساتھ جناب تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ 249. ابو حمید سعدی سے روایت ہے اور وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کے درمیان بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. وہ دیکھنا, پھر انہوں نے کہنا ہے ہمیشگی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ میں ایک صحابی ابو حمید سعدی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں یقول انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم سب میں اللہ کے رسول کی نماز زیادہ جانتا ہوں. صحابہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آپ نہ تو ہم سے پہلے آئے ہیں اور نہ ہی کیا کہ آپ کی اکثر آمد و رفت رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اللہ کے رسول کی نماز تم سے سب سے زیادہ جان لوں. پھر انہوں نے کہا چلیے پیش کرو جی. 10 صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے. کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہوتے تو صحابہ کا جھگڑا پڑتا, وہ تو اللہ کے رسول کے بعد جاتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, بعد میں 10 صحابی جمع ہیں اور ان میں ایک ابو حمید سعدی, وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز سب سے زیادہ جانتا ہوں, میں تمہیں دکھاتا ہوں. اب یہ آپ دیکھیے حدیث ملاحظہ کیجیے. ابھی بھی مولانا اگر یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابی نماز پہ رفع یدین کر رہے ہیں, پھر بھی کہے ہمیشگی دکھاؤ. اللہ عجیب تماشا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی رفع یدین کر کے نماز پڑھتے, بتائیے جی ہمیشگی کس چیز کا نام؟ یہ لوگ سند بھی پڑھتے ہیں جناب, کیا کہ میرے یہ دیکھیے میں پڑھنے لگا. یہ دیکھیے کہتے ہیں دیکھو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, بھائی خاموش ہے ابھی محترم. یہ میرے ہاتھ میں نسائی شریف ہے, اس کا صفحہ 158 ہے. یہ میں اس کی سند پڑھ رہا ہوں. اخبرنا سعید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عاصم بن كلاب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمة عن عبد الله قال الا اخبركم بصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا الا اخبركم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں؟ سبحان اللہ. رسول اللہ کی نماز کی خبر نہ دوں؟ قال فقام, کہا راوی حدیث نے آپ کھڑے ہوئے. فرافع یدیہ اول مرہ, آپ نے رفع یدین پہلی مرتبہ کیا. ثم لم يعد, پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کیا. اس کی سند صحیح ہے, راوی ثقہ ہے. اس پر کوئی اعتراض مد مقابل کو ہو تو پیش کرے. یہ نسائی شریف سے یہ میں نے حدیث پڑھی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی.
یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد الحدیث امام ابو بکر بن ابی شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ میں. یہ میرے ہاتھ میں جلد اول ہے, صفحہ 236 سے میں یہ پڑھ رہا ہوں. اس میں حدیث ہے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حدثنا وکیع عن ابی بکر بن عبداللہ بن قطاف الناشری عن اسم بن قلیب عن ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. جناب عاصم بن قلیب اپنے باپ قلیب بن شہاب سے روایت کرتے ہیں, جناب قلیب فرماتے ہیں ان علی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ, رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے, ثم لا یعود پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی حافظ الدنیا انہوں نے الدرایا میں کہا ہے رجالہ الثقات, اس کے راوی ثقہ ہے. یہ حدیث دوسری حدیث میں پڑھ رہا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں ابن ابی شیبہ صفحہ 236 سے یہ حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں. جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ میرے ہاتھ میں حدثنا یحییٰ بن آدم عن حسن بن عیاش عن عبد الملک بن ابہر عن زبیر بن عدی عن ابراہیم عن الاسود. جناب اسود فرماتے قال صلیت مع عمر, میں نے جناب عمر فاروق کے ساتھ نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتح الصلاۃ, رفع یدین سیدنا عمر فاروق نے پہلی مرتبہ کیا پھر نہیں. میرے بھائی اگر رفع یدین ہمیشہ ہوتی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی عمر فاروق نبی بن کر آتے. کون فاروق اعظم جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے, خلیفہ دوم خلیفہ برحق ہیں, یوں کہیے مراد مصطفیٰ ہیں, مطلوب مصطفیٰ ہیں, محبوب مصطفیٰ ہیں. آپ کے شاگرد اسود فرماتے ہیں میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے رفع یدین ایک بار کیا ہے پھر نہیں کیا. اور یہی میرے پاس مسرت کو حوالہ سے حدیث نکالنا. ابھی میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں مسرت ابی حوالہ سے. یہ مسرت ابی حوالہ حدیث پاک کی کتاب ہے, صحیح مسلم پر مستخرج ہے. اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث پاک ہے. حدثنا عبداللہ بن, چلو جی آئندہ والی سے دیکھیے جناب گزارش یہ ہے انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے نا اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. اب دیکھو بددیانتی کی انتہا ہے. ڈاکٹر صاحب مناظرہ یہاں ختم کرائے, مجھے یہ حدیث ثابت کر دے جو انہوں نے پڑھی. یہ کسی کے قول و اقوال پڑھ کے ان کو حدیث کا نام دے رہے ہیں. چلو یہی مناظرہ ختم کرو. ایک مرفوع حدیث انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی. چلو کتابیں دیکھو اور ثابت کرو. اب تم لوگوں کو تو عربی کا پتہ نہیں, انہوں نے ایک عربی کی روایت فلانے سے فلانے سے فلانے سے, یعنی جس کو اثر کہتے ہیں حدیث نہیں کہتے, وہ پڑھی. اور میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے 10 صحابہ کے سامنے جناب حضرت ابو حمید سعدی نے 10 صحابہ کے سامنے رفع یدین تینوں جگہ کر کے دکھائی. میں نے حوالہ ان کو دیا. اب انہوں نے جواب میں جب ان کے پاس کچھ نہ بنا قول و اقوال پڑھنے شروع کر دی. میں نے بھی تو یہ قول و اقوال پڑھنے شروع کیے تھے, آپ نے مجھے کیوں روکا دی؟ تمہیں تو پتا نہیں ہے کہ حدیث کیا ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا, امام ابو حنیفہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت نہیں. عبداللہ ابن مسعود کی حدیث یہ میرے پاس ترمذی شریف موجود ہے, آپ نوٹ کریں. اور جتنی بھی انہوں نے روایتیں پڑھی ہیں فلانی سے صرف ویڈیو بنوانے کے لیے کتابیں, ایک بھی حدیث ثابت ہو جائے لو جناب یہ مناظرہ جیتے ہم ہارے. صفحہ بتا یہ سارے میں بتاتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر صاحب انہوں نے جتنی کتابوں کے حوالے دیے آپ ویڈیو کیسٹ چلا کے ان کے نام دوبارہ لے لیں
ان کتابوں کی وہ عبارتیں پڑھ لیں. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوں گی یہ جیتے ہم نہیں. انہوں نے دھوکہ دیا ہے اتنے لوگوں کو, پھر یہ ہارے ہم جیتے. تو جی میں سوال بتا رہا ہوں کس چیز کا حوالہ چاہیے جناب؟ جو حدیث صاحب نے پڑھی جو کی سند اور متن پر صحابی والے میں 10 صحابہ میں نام لے کے بتائیں اس طرح میں جون سی پڑھوں گا نا, آپ نے کہنا کہ ہم نے یہ نہیں, کہ نام لے کے بتائیں. آپ نام لے کے بتائیں. آپ جو حدیث پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں, اس کی سند بھی پڑھ دیں متن بھی پڑھ دیں. لو جناب کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں ٹائم دیکھو 249. ابھی آپ 2 منٹ آیا 2 منٹ آیا تھا. اچھا جی میری وہ بات نہیں بھولنی ڈاکٹر صاحب, میں نے اب آگے کوئی نہ چلنا. انہوں نے تمہیں دھوکہ دے دیا سب کو. ایک اثر پڑھ کے کہا کہ یہ حدیث ہے, یہ حدیث میں یہ حدیث تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ دیکھیے جناب حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے تو آپ رفع یدین کرتے تینوں جگہ پہ. میں ان کو اب پڑھ کے سنا رہا ہوں. 10 صحابہ نے کہا کہ ابو حمید سعدی سچ کہتے ہیں. بتائیے یہ 10 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں یا بعد میں کہہ رہے ہیں؟ بعد کی بات ہو رہی ہے. رفع یدین ثابت ہے یا نہیں؟ نوٹ کریں جناب صفحہ. یہ ہے سے حدیث پڑھ رہے ہیں جامعہ ترمذی پر سنیں آپ, جامعہ ترمذی ابو حمید سعدی سے. اس کا صفحہ ہے جناب کیا کہیں, چونکہ یہ تحفۃ العارفین ہے 249 صفحہ ہے اس کا. یہ اب آپ نے کیا کہ دیکھنی ہے. اب میری 2 باتوں پہ ڈاکٹر صاحب میں اب اڑوں گا. وہ جو انہوں نے پڑھی وہ حدیث ہے نہیں, یہ میں نے جو پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد کی حدیث ہے. 10 صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح نماز پڑھ کے ہمیں دکھائی. اب اس کے بعد ہمیشگی کا کوئی مسئلہ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جناب کیا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرا ٹائم ضائع کر یہ دیکھیے میرے پاس ہے. سنو تو صحیح, میں آپ کو پہلے حوالہ تو دے دوں. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرے پاس جامعہ ترمذی ہے ماشاءاللہ تحفۃ العارفین, اس کی پہلی جلد ہے 249 اس کا صفحہ ہے. اور ابی حمید نسائی قال سمعته وهو فی عشرۃ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احدهم ابو قتادہ بن ربیع یقول انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ما كنت اقدمنا له صحبۃ ولا اکثرنا له اتیانا قال بلا قالوا فعارض فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. یہ دیکھیں واذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. یار کیا کہ آپ چپ کیوں نہیں کرتے؟ کون دیتے ہیں ہمیں کون پچھے پڑنا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ وہ قال اللہ اکبر ورکع ثم اعتدل فلم يسبب راسه ولم يكن
ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. سبحان اللہ. اب بتائیے کہتے جی پڑھتے جاؤ. میں نے 3 اپنے استدلال آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ چوتھی حدیث ہے. آپ نے جو حدیثیں پڑھی ڈاکٹر صاحب یہ ثابت کریں کہ یہ حدیث ہے. اگر یہ حدیث ہوئی میں ہاتھ آؤں گا کہ جیت جائے. 8 منٹ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم 2 گھنٹے میں وعلى آله وصحبه نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. حضرات محترم، میں نے حدیث پاک پڑھی نسائی شریف سے، اس کا میں نے جواب دے دیا. اور مولانا سن لے، مولانا سن لے. نہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. مولانا نے اس کے میں نے حوالہ بھی لکھوا دیا. مولانا نے وہ بات چھیڑنی نہیں چاہیے. مولانا نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے یہ رسول پاک کی حدیث نہیں ہے. یہ کہا ہے نا انہوں نے. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ رسول پاک کی ثابت ہو جائے تو کہتے ہیں جی کہ ہماری شکست اور ان کی میں نے دوسری حدیثوں کے بارے میں غلط بات ہے. اس کے بارے میں میں نے عبداللہ بن مبارک کا قول پیش کیا. اس کے بارے میں میں نے عبداللہ بن مبارک کا قول پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں. آپ کے جو پڑھی ہے ان کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں یہ جو عبداللہ ابن مسعود والی ہے نا، چلو جی وہ کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں جی ان سے آگے جو پڑھی ہے وہ حدیث ہے. مولانا یہ کہتے ہیں جی کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے بارے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے. گویا کہ عبداللہ ابن مبارک کو پیش کیا کہ یہ ثابت نہیں ہے. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، تشریف رکھیں. انہوں نے یہ کہا جی کہ عبداللہ بن مبارک نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. میں نے مولانا سن لے مولانا سن لے. مولانا نے یہ کہا کہ یہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. مولانا آپ اتنے بڑے مناظر ہیں جماعت اہل حدیث کے، مجھے بڑا تعجب ہے آپ پر ایسی باتیں کرتے ہیں. اصول حدیث میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جرا مبہم قبول نہیں ہوتی، جرا مبہم قبول نہیں ہوتی. جرا اس وقت قبول ہوتی ہے جب جرا مفسر ہو. آپ میں اگر ہمت ہے تو اس حدیث پر جرا مفسر پیش کرے. میں اپنی باری میں بولے، میں اس کا جواب دوں گا. باقی آپ نے یہ کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. مولانا آپ نے حوالہ دیا ترمذی شریف کا. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی شریف ہے، صفحہ میرے پاس 35 ہے. یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک صحیح نہیں ہے. مولانا کیا آپ کو اس کے ساتھ یہ الفاظ یاد نہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد فرمایا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن حدیث ہے. اب جو حدیث ثابت ہی نہ ہو وہ حسن کیسے ہو سکتی ہے؟ جو حدیث ثابت ہی نہیں وہ حسن کیسے ہو سکتی ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، حوالہ غلط تو ہم ذمہ دار ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن، ابن مسعود کی حدیث حسن ہے. محلہ ابن حزم نکالے. اور یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا. اب بھائیو یہ دیکھو، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ تو خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن مبارک تو اپنی سند کے ساتھ خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں نسائی شریف ہے، نسائی شریف کی یہ سند پڑھ دیتا ہوں. اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبداللہ بن المبارک. جناب سوید بن نصر کہتے ہیں حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی کس نے؟ عبداللہ بن المبارک. عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی. آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اگر یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کے نزدیک ثابت نہ ہوتی تو عبداللہ بن مبارک خود کیسے حدیث کو بیان کرتے؟ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اب جو امام عبداللہ بن مبارک کا آپ نے حوالہ دیا، ایک تو وہ جرح مبہم ہے،
دوسری بات یہ ہے مولانا، آپ اس کا جواب دیں گے، وہ یہ ہے کہ ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ. عبداللہ بن مبارک نے جس حدیث کے متن کو کہا ہے ثابت نہیں، وہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. جو حدیث ترمذی سے ہم نے پیش کی ہے، نسائی سے پیش کی ہے، اس کے الفاظ ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول پاک کی نماز نہ دکھاؤں؟ نماز پڑھ کر دکھائی، رفع یدین پہلی مرتبہ کیا، پھر نہیں کیا. آپ اس پر جرا کریں، مفصل جرا کریں، ہم اس کا جواب دیں گے. اہل علم کے لائق ایسی باتیں نہیں ہوتی. اب دیکھو یہ میرے پاس محلہ لکھا اور یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو ترمذی نے حسن کہا ہے، یہ دیکھو محلہ ابن حزم ہے. یہ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے محدث بزرگ ہیں. وہ اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان ھذا الخبر صحیح. سبحان اللہ. یہ محلہ ابن حزم ہے میرے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں ان ھذا الخبر، حدیث کی صحت بیان کر رہا ہوں نا، اور حدیث کی کتاب ہے. محلہ ابن حزم حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. ان ھذا الخبر صحیح، حدیث کی کتاب ہے. مولانا کہہ دے کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. محلہ ابن حزم حدیث کی کتاب ہے. ان ھذا الخبر صحیح. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے. تو میرے بھائیوں یہ دیکھو ہم شاگردی اتر بھی دیں یہ دیکھو علامہ احمد شاکر جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں. اسی حدیث ترمذی کے بارے اسی مجھے یہ دیکھو یہ میرے پاس ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے. یہ میرے پاس حدیث ترمذی کی کتاب ہے. اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس حدیث کے نیچے وہ لکھتے ہیں حدیث ابن مسعود صحیح. ابن مسعود کی حدیث صحیح ہے. وما قالوہ فی تعلیلہ لیس الا، جو کچھ لوگوں نے اس کی علت بیان کیا وہ کوئی خرابی نہیں ہے. میں نے ان کو جو بات کہی کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث، یہ آخری باری ہے میری، یہ میری آخری باری ہے. ٹائم نہ ضائع کرو میرا. میں نے ان کو ایک بات کہی، وہ بات چھوڑ کر کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کہتے کہ یہ حدیث ثابت نہیں. میں نے ان کے گھر کی شہادت پیش کی. امام ابو حنیفہ کا شاگرد میں نے پیش کیا. وہاں سے دوڑ کے احمد شاکر پہ جا چلے. احمد شاکر، آپ احمد شاکر کی ساری باتیں مان لیں گے؟ چلو اس پہ میرے سے تحریر ہو جائے. ابھی جناب کیا کہ مسئلہ ہے، میں آپ کے گھر کی شہادت پیش کر. اور پھر ڈاکٹر صاحب میں نے جن حدیثوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ حدیثیں نہیں، وہ غور کر کے خدا کے لیے میں اپنی بات پہ سٹینڈ کروں گا کہ وہ یہ ثابت کریں. دوبارہ آپ کیسٹ سن لیں ان کتابوں کے نام، وہاں سے ان حدیثوں کے لفظ. اگر وہ حدیث ہو میں آج بھی قائم ہوں کہ میں ان کی جیت اپنی ہار مانوں گا. لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہ ہو، انہوں نے اپنی باتیں پڑھ کے ان کو حدیث حدیث کہہ دیا، تمہیں دھوکہ دیا، اس کا کیا حل ہوگا؟ اب میں جناب آپ کی خدمت میں یہ ترمذی سے 10 صحابہ کی موجودگی میں حدیث پیش کر چکا ہوں. 10 صحابہ کی موجودگی میں، اور ان 10 کے 10 نے یہ کہا کہ آپ بالکل سچ کہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کی نماز سے گویا کہ ایک حدیث 10 صحابی روایت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اس کی اہمیت کا علم نہیں. ایک حدیث 10 صحابی روایت کر رہے ہیں اور سارے کے سارے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح تھی. بتائیے یہ ہمیش کی اور تا حیات یہ ثابت ہو رہا ہے نہیں یا نہیں؟ لیکن اس کے علاوہ یہ دیکھیے میرے پاس نسب الرایا ہے ان کی کتاب.
ان کی کتاب یہ میرے پاس نصب الرایا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے 410۔ لو جی ایک حدیث اور آپ سن لیں ڈاکٹر صاحب، بعد میں آپ میری بات سنیں نہ سنیں مزہ ہی آ جائے گا۔ میں ان کے گھر سے ایک ایسی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا یہ بار بار کہہ رہے تھے جی پیش کرو پیش کرو۔ یہ دیکھیے عن ابن عمر، دیکھیے ذرا حدیث کے لفظ نوٹ کیجیے۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع يديه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فما زالت تلك الصلاة حتى لقي الله تعالی۔ کم چھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ مرفوع حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فما زالت صلاته وما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالی۔ سند پڑھے اس کی، یہ عبداللہ ابن عمر موجود 410 صفحہ نکالنے میں اس کی سند پڑھ دیں آپ۔ یہ دیکھ حتیٰ لقی اللہ والی سند پڑھ دیں آپ۔ یہ دیکھیے عبداللہ ابن عمر کا میں آپ کو قول بتا رہا ہوں، یہ نصب الرایا ہے، آپ کے حنفیوں کی کتاب ہے۔ اگر آپ اپنے بزرگوں کی بھی بات نہیں مانتے تو پھر مولانا میں کیا کر سکتا ہوں؟ سند پوچھ رہے ہیں، یہ میں نے حوالہ دیا، سند دیکھ لیں آپ اور اعتراض کریں اگر ان میں جرت ہے تو۔ یہ حنفیوں کی کتاب اور حدیث کی کتاب یہ ہے نصب الرایا صفحہ 410 اور کتاب الصلاۃ۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے جناب، یہ دیکھیے میرا حوالہ نوٹ رکھیں ڈاکٹر صاحب۔ اب میں نے وہ حدیث پیش کر دی ہے فما زالت تلک صلاۃہ حتی لقی اللہ تعالی۔ اب بتائیے اس سے زیادہ لفظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہاں سے میں پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ نماز رہے فما زالت، اس کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے تلک صلاۃہ حتی لقی اللہ تعالی، یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ بتائیے ہمیشہ کی ثابت ہوئی ہے نصب الرایا۔ اس کی سند پیش کریں، کتاب دے دیں، سند پڑھے نا مولانا، بس آپ کو بڑی ڈاکٹر صاحب رسول کریم آپ یہ دیکھو، یہ 2 منٹ اور دے رہے ہیں حضرات۔ مولانا نے حدیث پیش کی جس میں لفظات حتیٰ لقی اللہ۔ میری بات سنیں بھائی، اگر یہ حدیث مولانا ثابت کر دے، اگر یہ حدیث اس کی سند مولانا صحیح ثابت کر دے حتیٰ لقی اللہ والی، تو میں اس بڑے مجمع میں اعلان کرتا ہوں میں بھی رفع ایدان شروع کروں گا۔ میری بات سنیں، مولانا کو میں نے کہا کہ سند پیش کرے، اس کی سند مولانا نے نہیں پڑھی، کہتے ہیں نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ مولانا اس کی سند میں ایک راوی ہے اسما بن محمد انصاری، اسما بن محمد انصاری نے بات چھیڑ دی، اب چلنے اسما بن محمد انصاری، اس کے متعلق کان کذابن، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا یروی الحدیث کذبن، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، جھوٹی حدیثیں۔ یحییٰ بن معین امام بخاری کے استاد کہتے ہیں سئلہ عن اسمت ابن محمد الانصاری قال ھذا کذاب یروی الحدیث، امام بخاری کے استاد یحییٰ بن معین نے فرمایا اور یہ بڑا جھوٹا کذاب ہے، یہ جھوٹی حدیثیں بنا کر بیان کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا تھا، اس لیے کہتا تھا مولانا میں نہیں ہو تو 2 منٹ اور میرا ٹائم تو پورا ہونے دیں۔ یہ اس سند کے راوی جھوٹے ہیں، اس میں کذاب ہے، آپ اس کی سند پیش کریں، اس کے راویوں کو صحیح ثابت کریں۔ میری بات آپ سن لیں، بات میں نے الجھانا نہیں، میں نے 3 منٹ ٹائم لے لیں۔ انہوں نے ایک حدیث کی
کی راوی پہ اعتراض کیا. میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ ضعیف تھے جو ان کے مذہب کے بانی ہیں. یہ ہے میرے پاس میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ 226. اس میں آپ پڑھ لیں کہ جناب اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت الکوفی انبی انجزی قال ابن عدی ثلاثتهم ضعفاء. باپ بھی ضعیف، بیٹا بھی ضعیف، پوتا بھی ضعیف. امام ابو حنیفہ خود ضعیف ہیں. آپ حدیث کے راویوں میں جرا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا سارا مذہب ضعیف ہے. یہ ہے مولانا سند پڑے اس کی سند یہ میزان الاعتدال پیش کر رہا ہوں. میزان الاعتدال پیش کر رہا ہوں. آپ کے امام ابو حنیفہ نے جرا لکھی امام ذابی نے. انہوں نے کہا بیٹا بھی، باپ بھی، پوتا بھی تینوں ضعیف ہیں. یہ کہیں کہ یہ عبارت نہیں ہے. اب یہ انہوں نے دل خوش کر لیا ایک حدیث کے راوی پہ بحث کر کے. میں نے حوالہ دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی ضعیف، ان کا بیٹا بھی ضعیف، ان کا پوتا بھی ضعیف. اور ابھی یہ تاریخ بغداد میں شروع کرنے لگا ہوں مولانا. مولانا صاحب اس کی سند تو پیش کریں. میں بھی سند دکھاؤں گا آپ کو ذرا ٹھنڈے دل سے. ان کو بٹھاتے کیوں نہیں ڈالتے؟ کوئی بات نہیں. نہیں کوئی بات نہیں. بیٹھے نا. یہ سند تو پڑھوا دیجیے. مر جائیں گے سبھی. انہوں نے کتنا ٹائم ضائع کیا؟ نہیں انہوں نے جو ضائع. میرے کھڑے ہونے میں آپ کو ان کو ہمیں آپ ان کو بٹھائے. یہ دیکھیے جناب، یہ میرے پاس تاریخ بغداد ہے. وہ تاریخ بغداد کی 13ویں جلد ہے. اس میں امام ابو حنیفہ کو امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے سب نے کہا میں وہ لفظ کیسے بولوں جو انہوں نے کہے. اگر آپ اجازت دیں تو بول دوں. ڈاکٹر صاحب بولے. اگر آپ اجازت دیں وہ لفظ بول دوں. آپ ٹائم کا کیا رکھیں؟ بولنے اپنی باری میں. آپ ٹائم کا کیا رکھیں؟ ان تینوں اماموں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ گمراہ تھے. یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے. جس کا دل چاہتا ہے یہ تاریخ بغداد ہے. جن کا امام گمراہ ہو ان کا مذہب کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ تھا یہ سوال فائنل کرے ٹائم دینا اور 15-15 منٹ اپنا بات 15 منٹ آپ کو دیتے ہیں. اس میں جو دو راوی وہ 15 منٹ دے سب ٹائم لینا تو لے لے 15 منٹ 15 منٹ نہیں کرے تو پھر
کوئی تکلیف ہوئی تو بات اچھا نہیں الحمدللہ حدیث میں کون بہت اچھی ہے، محمود عظیم ہے، اور جنہوں نے سمجھنا وہ سمجھیں گے، کیسر دیکھیں اس میں سب نمایاں دونوں کے علماء کرام کے دلائل پتا لگ گیا ہے کہ موجود کون ہے، موجود کون نہیں، وہ سب یہ بھی ویڈیو دے وہ ہم نے ان کی ہر حدیث کا جواب دے دیا، اور آخر میں انہوں نے ایک حدیث پڑھی راویوں والی حدیث، اس لیے اس کی سند نہیں پڑتا تھا کہ وہ راوی جھوٹے ہے، قذاب ہے۔ اب دیکھیے اگر ہمت ہوتی تو اس کی سند پڑتا تھا، جب راوی قذاب ہوتا ہے تو بیچارہ کیسے اس کی سند پڑتا؟ اور جناب تمہارے امام کو ثابت کرنا ہے کہ اس کو پہلے وہ حدیث ثابت کریں صحیح، پھر امام کی بات کریں۔ کیا تو تمہارا صدر صاحب یہ بھی بیٹھ جاتے بیٹھ کے بڑے تمل قیامت اللہ تک نہیں کر سکتے گل ہفتہ لکی اللہ والی ہے راوی ہیں اور میں نے تو اسے کہا ہے کہ آپ اس کی سند پڑھیں، لیکن اس نے کی سند نہیں پڑھی۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مر جائے گا اور اس کی سند نہیں پڑے گا۔ بالکل بالکل، اور یہ اس کی واضح شکست ہے جو اس نے قبول نہیں کی۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس حدیث کی سند پڑھیں اور اس سند کو صحیح ثابت کر دیں تو میں رفع دین شروع کر دوں گا۔ لیکن اس میں اتنی مذہبی غیرت اور ایک ذرہ بار بھی اس میں حیا نہیں آیا کہ اس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو۔ اس کی زبان جل جائے کہ وہ یہ کہتا کہ میں اس کی سند پڑھتا ہوں یا اس کے راویوں کو صحیح ثابت کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث ہے بخاری مسلم میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اب میں نے اسے بتایا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اس کا کام تھا میرے چیلنج کو قبول کرتا اور کہتا کہ میں اس کو صحیح ثابت کرتا ہوں، لیکن جھوٹ کو صحیح ثابت کیا کریں گے؟ تو یہ ہے اس کی سند نسب الرایا سے جو اس نے پڑھی ہے۔ حدثنا اسماعیل بن محمد الانصاری قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى۔ یہ ہے اس کی سند نسب الرایا سے۔ اور اس میں یہ دیکھو یہ راویہ اسما بن محمد انصاری، اسما بن محمد انصاری کے بارے قال ابو حاتم لیس بالقوی، امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے۔ قال یحییٰ کذاب یاد الحدیث،
امام یحییٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا جھوٹا ہے. یازا الحدیث اور یہ جھوٹی حدیثیں من گھڑت حدیثیں خود ہی بنا کر کہہ دیتا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں ہیں. قال العقیلی یحدث بالاباطیل عن الثقات، امام عقیلی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راویوں سے باطل حدیثیں بیان کرتا تھا. قال دارقطنی وغیرہ متروک، دارقطنی امام انہوں نے کہا کہ یہ راوی متروک ہے، محدثین نے اس کی حدیث کو ترک کر دیا ہے. اور یہی نصب الرایہ اس کا جلد اول صفحہ 410 پر یہ موجود ہے کہ امام عبداللہ ابراہیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا یحییٰ بن معین سے کہ اسما بن محمد انصاری جو ہے کانا کذابن، یہ بڑا جھوٹا ہے. یار بن احادیث کذبن، یہ جھوٹی حدیث روایت کرتا ہے. امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں من اکذب الناس، کہ یہ سب لوگوں سے بڑا جھوٹا ہے. من اکذب الناس، یہ صرف جھوٹا نہیں بلکہ سب لوگوں سے زیادہ جھوٹا ہے. اور امام یحییٰ بن معین سے ان کے شاگرد عبید بن محمد کہتے ہیں کہ اسما بن محمد انصاری کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا ھذا کذاب یازا الحدیث، یہ کذاب ہے اور جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے. اور کانا عند مسلم ضعیفا فی الحدیث، امام مسلم کے نزدیک یہ ضعیف ہے. اور امام سلیمانی، محدث سلیمانی کہتے ہیں، محدث سلیمانی اتہم سلیمانی بوضع الحدیث بوضع الاحادیث، کہ محدث سلیمانی نے فرمایا کہ یہ آدمی من گھڑت حدیثیں بنا کر انہیں حضور کی طرف منسوب کر دیتا. اب آپ بھائی یہ خیال کریں، یہ سوچیں ہم مسلمان ہیں اور جھوٹ بولنا تو ہر ایک کے لیے برا ہے، لیکن وہ کتنا ظالم شخص ہے جو حضور پر جھوٹ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حضور کی سنت کو اپنانے والے ہیں. اگر وہ اس حدیث کو صحیح ثابت کر دیتا تو میں نے اعلان کیا کہ ہم رفع یدین شروع کر دیں گے، لیکن اسے جسارت نہیں ہوئی کیونکہ حدیث ہے ہی جھوٹی، اور جھوٹی حدیث کو وہ بیچارہ کیسے صحیح کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ مناظرہ اور یہ جھوٹی حدیث جو اس نے پڑھی ہے، یہ شمشاد سلفی اور باقی وہابیوں پر قیامت تک ان کے سر پر یہ قرض رہے گا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ جھوٹ بولا ہے. حضور کی متواتر حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہم ان وہابیوں کو اور پورے پاکستان کے وہابیوں کو اعلان کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، کوئی وہابی اس حدیث کو صحیح ثابت کر دے، اس کی سند کے راوی ثقہ صحیح ثابت کر دے، ہم اسے 1 لاکھ روپیہ انعام بھی دیں گے اور ساتھ ہم رفع تکبیر حتیٰ کہ یہ حدیث اتنی جھوٹی حدیث ہے، یہ ہے ہمارے پاس القول المقبول فی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول، وہابیوں کی یہ کتاب ہے. مولوی عبد الرؤوف بن عبد المنان عبد الحنان، یہ وہابیوں کی کتاب ہے القول المقبول. ان کی مشہور کتاب صلاۃ الرسول پر اس نے یہ تخریج کی ہے. یہ وہابی ہے، وہ کہتا ہے اس حدیث کے بارے میں. اس کا صفحہ ہے جناب یہ 414 صفحہ، یہ کیمرہ مارے جی ادھر ذرا، 414 صفحہ ہے اور یہ القول المقبول وہابیوں کی کتاب ہے. اسی حدیث حتی لاقی اللہ والی
اس کے بارے کہتا ہے اس حدیث میں فما زال تلک صلاتہ کا اضافہ سخت ضعیف ہے بلکہ باطل ہے، کیونکہ اس کی سند میں دو راوی متہم ہیں، کیونکہ اس کی سند میں دو راوی متہم ہیں، یعنی ان پر کذب کی جرح موجود ہے کہ وہ راوی اس لائق نہیں کہ ان کی حدیث کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اب یہ وہابی ہے کہنے والا، وہ کہتا ہے کہ اس کی سند باطل ہے، لیکن یہ شمشاد سلفی صاحب کا حوصلہ تھا کہ اس نے یہ جھوٹی حدیث پڑھ دی اور دوسرے وہابیوں نے اسے داد دی۔ ہم اللہ سے 1000 بار پناہ مانگتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولنا کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ اسی کی ہمت تھی کہ اس نے رسول اللہ پر جھوٹ بول دیا اور حضور کی ذات پر اس نے جھوٹی حدیث حضور کی طرف منسوب کر دی۔ سوائے اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی القاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ اس حدیث کی تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو شمشاد سلفی نے سب سے آخر میں پیش کی ہے، اور جس پر میں نے اسے چیلنج دیا کہ اسے صحیح ثابت کرو، سند پڑھو، تو وہ صحیح ثابت کیا کرتا، وہ بیچارہ تو اس کی سند بھی پڑھنے کی جرت نہیں کر سکا، حتیٰ کہ وہ اتنا مر گیا۔ میں نے کہا کہ تو یہ مر جائے گا اور اس کی سند پڑھنے کی یہ جرت نہیں کرے گا۔ الحمدللہ اللہ نے میری بات سچی کر دکھائی، اسے سند پڑھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حدیث کو ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ بیچارہ تو اس کی سند بھی نہیں پڑھ سکا۔ اب بتاؤ بھلا بے سند باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ اور ایسی حدیث جس کے راوی کذاب ہو، اصول حدیث کے اعتبار سے سند میں ایک راوی کذاب ہو تو وہ حدیث موضوع من گھڑت ہوتی ہے، اور اب اس میں تو دو راوی کذاب ہیں، ایک اسما بن محمد انصاری اور دوسرا عبد الرحمن بن قریش۔ اب جس میں ایک راوی کذاب ہو، اصول حدیث کے اعتبار سے وہ حدیث، وہ روایت موضوع من گھڑت ہوتی ہے، جس میں دو آ جائیں وہ تو ڈبل موضوع، ہاں جی، اور جو اسے صحیح مانے اور اسے مناظرے میں پیش کرے، ہاں جی، وہ سب سے بڑا جھوٹا، اسے کہنا چاہیے کہ یہ ٹریپل گمراہ ہے، سب سے بڑا، ہاں جی، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تفصیل آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آپ جہاں کہیں بھی کسی وہابی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو، آپ اسے کہیں کہ آپ اپنے وہابی علماء کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ تم رسول اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، اگر نہیں تو اس حدیث کو سچا ثابت کرو۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مناظر کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس حدیث کی سند پڑھو اور اسے صحیح ثابت کرو، ہم رفع دین شروع کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس نے ہمارا یہ چیلنج قبول نہیں کیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ الحمدللہ ہم تو سچی حدیثوں کو ماننے والے ہیں، ہم صحیح حدیثوں کو ماننے والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو اب سے آخر میں اپنے دوستوں کا، اہل سنت و جماعت کے علماء کا، اپنے دوستوں کا، حضرت علامہ مولانا امانت علی شاہی صاحب، محترم اجتماع جناب بھائی محمد سجاد صاحب جو کہ جماعت اہل سنت کے ضلعی نائب صدر ہیں، اور انتہائی قابل قدر جناب محترم مولانا محمد اقبال صاحب، اور مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت مولانا قاری محمد رمضان صاحب، جن کی کاوشوں سے اور دیگر دوست احباب کی کاوشوں سے یہ مناظرہ طے پایا، ان تمام دوستوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مناظرے کا اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فتح عطا فرمائی، اور دشمن کا منہ اللہ تعالیٰ نے کالا کر دیا۔ یہ فتح اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبارک کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
میں اس مناظرے کی عظیم الشان کامیابی جو کہ مسئلے کیا کہنے سنت کی عظیم الشان کامیابی ہے، اس پر میں مجاہد اہل سنت مناظر اہل سنت اپنے دونوں واجب الاحترام مناظر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب غلام مصطفیٰ نوری صاحب، انہوں نے جس انداز سے، جیسے انداز سے، جیسے ان کا حق تھا پیش کرنے کا، انہوں نے اسے پیش کیا، اور مد مقابل کو آپ نے دیکھا کہ مد مقابل میں اتنا بڑا مناظر ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مولوی ہونے کے باوجود پتہ نہیں یہ کتنی دیر سے ہمیں انتظار کروا کے اسے کہاں ڈھونڈ کے لائے، لیکن مناظر عنوان سے وہ بول ہی نہیں سکا۔ اس کی پہلی تقریر اب میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ مناظر آپ کیسے جیتے ہیں۔ ہماری پہلی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری تقریر میں مناظرے کے متعلق بہت کم بات کی ہے۔ اس نے اپنے پہلے 10 منٹ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹالے ہیں، اور پھر وہ اس کی ناکامی کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے مناظرے کو عنوان سے ہٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس نے فقہ کی بات لا کر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات لا کر کہ سنی ایسے ہیں، سنی ایسے ہیں، یہ تمام باتیں اس کا لانا اس کی شکست کی دلیل ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد میں مناظر اہل سنت کا حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب، جناب انوار حنفی صاحب، انہوں نے پورے مناظرے میں جب کہ ان کو اس سے زیادہ باتیں آتی تھی اس بارے میں ایک بات بھی نہیں کی ہے۔ وہ عبد الوہاب کے بارے میں بات کر سکتے تھے، وہ نجدیوں کے بری تحریروں کے بارے میں بات کر سکتے تھے، لیکن ان کا بات نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلک کیا اہل سنت کے پاس دلائل ہے۔ تیسری ان کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے ان کا 3-6 گھنٹے انتظار کیا ہے، ان کے گھر میں بیٹھ کر انتظار کیا ہے، وقت دینے کی قلم ان کے ہاتھ میں دی ہے۔ یہ ہمارا حوصلہ ہے، ہمیں اس بات پہ یقین تھا کہ مسلک کیا سچا مسلک ہے، اور یہ مسلک یہی ثابت کر سکتا ہے کہ سرکار کے حدیثوں پر اس کا عمل ہے، ان کا عمل نہیں ہے، یہ ضرورت کے تحت۔ اور اس کی ناکامی کی چوتھی دلیل غور سے سن لو، ان کی ناکامی کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ اس نے اس حدیث کی سند پڑھنے کی وہ ہمت نہیں کر سکا، جس حدیث سے اس نے پورے مناظرے کا تقیہ کیا ہے، اپنی فتح کہتا ہے، وہ اس نے پورے مناظرے میں اس کی وہ سند نہیں پڑھ سکا، کیونکہ اس کی سند جو علماء نے انہوں نے پیش کی کہ اس کی سند جھوٹی ہے، اور جھوٹی سند والی حدیث قابل معتبر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے جیتنے کی اس سے اگلی دلیل یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ خاصت، ان کے چہرے پہ نور، ان کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ دیکھے جب بھی وہ بات کر کے بیٹھتا تھا تو نیچے گرنے والا ہوتا تھا۔ یہ آپ نے وہ بیٹھتا تھا تو ایسے بیٹھتا تھا جیسے اس کی آواز کام نہیں کر رہے۔ دیکھو، اور ان کی ناکامی کی اس سے بات کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے تاثر یہ دیا کہ ہم جو ہے مناظرہ کریں گے، ہمارے مولوی مناظرہ کریں گے، اس سے یہ ثابت ہوا ان کا پتوں کی میں کوئی مناظر نہیں ہے، ان کا جس سے قصور میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مناظر انوار حنفی صاحب جس سے قصور کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساہیوال کے بالکل قریب کے ضلع کے، اور ہم نے یہ ہمارے ان کے مناظر کی سب سے چوٹی کی ٹیم ہے، اور ہمارے مسلک میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے بڑے مناظر ہمارے پاس ابھی موجود ہے۔ عبد الوہاب موجود ہے، پروفیسر سعید حسن موجود ہے، عبد الکریم موجود ہے، اس سے بڑے بڑے مناظر جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اور انہوں نے سب سے پہلے پتہ اتنا ان میں خوف تھا، 6 گھنٹے ہم ان کے چہروں پہ خوف پڑتے رہے، احمد دین کے چہرے پہ خوف پڑا، وہابیوں کے چہروں سے ہم نے خوف پڑا، ڈر رہے تھے کہ 6 گھنٹے ہو گئے، ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، ابھی کار پہنچے رہے، ابھی مولوی پہنچے رہے، ابھی بلا چیز ہے، وہ آ رہے ہیں، لیکن وہ پتہ بھی ڈھونڈ کے لائے۔ اور پھر ان کی شکست کی یہ بھی دلیل ہے کہ وہاں پہ وہ بیٹھے، گھر ان کا ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھے احمد دین مجھے کہہ رہا ہے یہ باہر والے لوگوں کو روک، یہ باہر والے لوگوں کو روک، ہمیں مسجد میں چھوڑ کے، لیکن اس سے یہ ہماری فتح کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس پوری طاقت ہونے کے باوجود ہم کو رمض رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی میں دلیل بتاؤں، سب سے بڑی بدقیامتی ڈاکٹر احمد دین کی یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا بھی تو جھوٹ بولتا ہے کہ تم نے پہلے 9 منٹ اس کو دیے، ہمارے والد صاحب نے 9 منٹ دیے،
उसको 9 मिनट दिए, उसके जवाब में इनको 9 मिनट दिए, फिर इसके जवाब में उनको 9 मिनट दिए। तूने बददेहांती की, उसको 18 मिनट दिए, हमारे मुनावर को तूने 9 मिनट दिए। ये तूने बददेहांती की है। मैंने उसे कहा और फिर इनकी सुन लो, ये बाहर जाकर कहेंगे हम ये हो गया, फला भाभी हो गया, फला हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बंदों की का कोई सुननी भी इस मुनावरे के बाद भाभी नहीं हुआ। लानत देखता उनके झूठ पान पर, लानत देखता उनके झूठ पान पर। ये जितने भी है ये इनकी ये भाभी बने पहले भाई मतलब के अहले सुन्नत, ये तो अंग्रेज ने गंदे अंडे निकाल के ये इनको बना दिया। ये इनको अब जो गंदा अंडा हमसे निकलता रहेगा निकलता रहे, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की जमात है। ये जमाने को बदल गए, पुराने बीत गए और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे बड़े बड़े दौर आए, बड़े बड़े जमाने बदले, आसमान में बड़े रंग बदले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब के हक अहले सुन्नत के लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बेसर संभाली, यानी हमने इन्हें इनकी खिदमत भी हमसे न हो सकी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात इनको जज़ा दे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हज़रत मौलाना मुराद अहले सुन्नत गुलाम मुस्तफा नूरी साहब, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अनवार हनफी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्रों को, इनके इल्म को और बरकत अता फरमाए। और जिन लोगों ने ये कोशिश की है, हिम्मत की है, अल्लाह ताला उनको जज़ा अता फरमाए। और इसके लिए तमाम दोस्त वाकफ रहे कि इस पर जो भी वो बाद में इस पर बातें करे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको देखें कि हकीकत में बात किया है। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। महमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम अहबाब ने अहले सुन्नत व जमात हनफियों की तरफ से और गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से रफ़ाए दैन के सिलसिले में मुनाजरा के दलाइल समाअत फरमाए हैं। और आपने ये देखा है, कागज भी दिखाया गया जिस पे शराइत लिखे हुए थे कि मुनाजिर अपने मुद्दा को कुरान, हदीस और सुन्नत रसूल से साबित करेगा। और फिर दावा उनका था, उन्होंने ये दावा किया था कि हम ये दिखाएंगे कुरान और सुन्नत और हदीस से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के आखिरी नमाज तक हुजूर ने रुकू से उठते हुए और जाते हुए और तीसरी रकात की इब्तिदा में रफ़ाए दैन हमेशा फरमाया है। मगर बावजूद इसके कि शराइत में लिख कर दिया, दस्तखत करके दिए और इसको माना, दावा भी खुद किया, फिर भी उन्होंने इस अपने दावे को साबित करने के लिए एक भी हदीस पेश नहीं की। और जितनी हदीसें पेश की हैं उनमें सिर्फ इतना था कि काना यरफ़ा, हुजूर रफ़ाए दैन करते थे। जो हमारे मुनाज़िर हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब का मुतालबा था और उनका दावा था कि हम दिखाएंगे हमेशा हुजूर ने किया है। उनके दावा के मुताबिक और आपके मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब नूरी के मुतालबे के बावजूद पूरे 2 घंटे आपका मुतालबा ये रहा कि जनाब वो हदीस दिखाएं जिस हदीस में है कि हुजूर ने आखिर वक्त तक, यानी आखिर जिंदगी की आखिरी नमाज में भी हुजूर ने रफ़ाए दैन फरमाया है और फरमाते रहे हैं। लेकिन वो दिखाते तो क्या, दिखाने की जरूरत भी नहीं हुई। और वही हजरत के इशाद के मुताबिक वो एक कज़्ज़ाब की रिवायत से, जिसमें 2 कज़्ज़ाब रावी मौजूद हैं, उनकी रिवायत से वो हदीस दिखाई जो सरासर गलत और झूठ, जो काबिल एतबार ही नहीं, काबिल अमल ही नहीं है, तो वो दिखाने के वो मजाज ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सही हदीस और मौजूद हदीस दिखानी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ाए दैन, और फिर कहता था काना यरफ़ो, उसका तोड़ किया आपने मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा नूरी साहब ने वो हदीस हजरत इमामा वाली कि हुजूर क्या हर वक्त हर नमाज में हजरत इमामा को उठाते थे, अगर काना यरफ़ो इस्तिमरार है, जिसे वो नाव बना रहा था, बकला रखता है बना नाव रहा था, काना मुनारे पे लगा दो तो ये इस्तिमरार का माना देता है, ये इल्म नाव है, मैं तुम्हें नैव पढ़ाऊं नैव। बहरहाल
कितना यानी कि खुलाया हुआ था वो मुनाज़िर। हजरत के दलाइल सुनकर उसके होश और हवास उड़ गए थे। उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि बात तरफ की हो रही है या नाम की हो रही है, उसे इतना भी इल्म नहीं था। और फिर इसके साथ साथ वो कहता था, आप ही खुद ही उसने कह दिया कि उमामा जो थे वो जो हजरत उमामा थी उनको उस वक्त उठाते थे जब आपके पास होती थी। तो इसका मतलब ये उसने खुद ही इसका इकरार किया हजरत के। आपने उस वक्त भी ये सुनाया, उसको वादे किया कि तू तो हमारी दलील ईमान, हमारा मुतालबा जो है वो खुद तस्लीम कर रहा है, हमारा दावा तस्लीम कर रहा है कि हुजूर हमेशा काना यर्फ जो है वो इस्तिमरार में है, लेकिन इसका माना हमेशा करना था, जिंदगी करना, ये साबित नहीं हो सकता। ये तो उस वक्त तक है। और फिर उसने ये दलील दी कि इदा कामा, जब हुजूर खड़े होते थे, जब भी खड़े होते थे, इस पे कुरान पाक की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जब भी तुम खड़े हो नमाज की तरफ, जब भी तुम खड़े हो नमाज की तरफ तो वुजू करो। उस अकल के अंधे को इतना पता नहीं क्या हर वक्त जब भी नमाज की तरफ खड़ा हो उस वक्त वुजू करना फर्ज है? हालांकि ये तो नहीं है। अब कई अहकाम का वुजू कायम है, पहले ही नमाज का वुजू कायम है, वो उसी वुजू से हम नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, तो क्या वो नमाज, उसके लिए नमाज का वुजू करना जरूरी है? कितनी हिमाकत की बात है कि जब भी नमाज के लिए खड़े हो। हाँ, जब वुजू नहीं है तो उस वक्त वुजू फर्ज है, जब वो वुजू नहीं है उस वक्त वुजू फर्ज है। ये क्या जब भी तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ नमाज के लिए वुजू फर्ज है, नमाज के लिए वुजू जरूरी है, ना नमाज वुजू करोगे तो नमाज नहीं होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के आका, वो दुआ के चेहरे वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सुबह फजर की सुन्नतें अदा फरमाने के बाद लेट जाते थे, आराम फरमाते थे और सो भी जाते थे। नींद के खातों की आवाज भी बाद दफा आती थी। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह जाकर उठते थे, वुजू नहीं करते थे और फजर की नमाज पढ़ा लेते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब ये है कि उसने जितने दलाइल दिए हैं इदा को हमेशगी के लिए इस्तेमाल करना और खाना इस्तेमाल को, माजी इस्तेमाली को हमेशगी के लिए इस्तेमाल करना, ये उसकी फजूल बातें थी और अपने आप को गलत को, बातिल को सच साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। और वैसे बनता फिरता है मुनाज़िर आदम, मुनाज़िर अहले हदीस, मुनाज़िर, और फिर कहता हमें वो गैर मुकल्लद ना लिखो। भाई जब तुम्हारी किताबों में हम किसी के मुकल्लद नहीं तो गैर मुकल्लद नहीं तो और क्या हो। बहरहाल हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब नूरी दामत बरकातुहुल आलिया और हजरत अल्लामा मोहम्मद अनवार हनफी दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने इतना वक्त निकाला और हक को हक साबित करके दिखाया, इन्होंने हक को हक साबित करके दिखाया है। और वो अपना मुद्दा 1% भी अपना दावा वो शमशाद सल्फी साबित नहीं कर सका। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और मुनाज़िर अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुलाम मुस्तफा साहब नूरी और हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद अनवार हनफी साहब और मर्सद अजीम सुन्नी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अजीज दोस्तों, जब ये मुनाज़रा तय हुआ तो हमारे जो दो दोस्त हैं, तालिब इल्म हैं, वो उन्होंने हवाबियों के साथ ये मुनाज़रा तय किया। टाइम का भी तय हो गया, सब कुछ तय हो गया, लेकिन जब मेरे तक बात पहुंची तो मैंने उनका पीछा किया। मैं उनके पीछे पीछे, वो हमारे आगे आगे। मैं उनकी मस्जिद में भी गया, हबीबुर रहमान से मिला। इसके बाद मैं डॉक्टर अहमदीन को भी मिला। डॉक्टर अहमदीन ने तय कर लिया। जब उसने तय किया तो मैं डॉक्टर अहमदीन के पास पहुंचा। मैंने कहा कि कौन सा टाइम है? उसने कहा कि 10 बजे का टाइम है। लेकिन जब फिर मैं गया तो उसने कहा 2 बजे का टाइम है। जब मैं फिर गया तो उसने कहा कि 3 बजे का टाइम है। मैंने अपने उलमा कराम से मिला। मैंने कहा कि हजरत साहब ऐसा ही काम हो रहा है, कभी कह रहे हमारी मस्जिद में आए, कभी कह रहे फलां डेरे में जाए। हजरत ने कहा हम उनके पीछे हैं, जिधर भी जाएंगे हम पीछे पीछे हैं।
میں الحمدللہ 3:15 بجے کے قریب حضرت صاحب کو، جناب انوار حنفی صاحب کو، جناب غلام مصطفیٰ نوری صاحب کو، محدث ساہیوال، ان کے ساتھ میں ان کے پاس پہنچ گیا ڈاکٹر احمد ان کے ہاسپٹل میں. ہم انتظار کرتے رہے لیکن کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے. میں نے ان کے علماء کو بلایا، نیک سلفی کو اور حبیب الرحمان کو اور شہزاد جو ان کا غدار واقعی ہوا ہے ابھی، وہ ان کا حصہ ہمارا وہ ہے ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ حق آپ کے گھر میں آ گیا ہے، کہاں ہے وہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں، دلیل پیش کرے آئے. 2-3 گھنٹے گزر گئے، 4-5 گھنٹے گزر گئے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا. ہمارے حق ہونے کی یہی بڑی دلیل ہے کہ ہم نے 5-6 گھنٹے غیر کے گھر میں ٹھہر کر ان کا انتظار کرتے رہے، اور انتظار اتنا کیا. عزیز دوستو، اگر 1 منٹ کسی کا انتظار کرنا ہو تو وہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن ہم نے 6-7 گھنٹے ان کا انتظار کیا. لیکن جب وہ غدار ہے، اس نے غداری کی، قرآن اور حدیث کو، سنت کو سامنے نہیں رکھا. ہمارے سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ ہم غیر کے گھر میں حق کی